السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو بھی اسلام سے محبت ہے اور آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے روشن سفر اور اسلام کی شاندار تاریخ کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ امید ہے کہ یہ سفر آپ کے علم اور ایمان دونوں میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ڈاکیومنٹریز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے مل کر شروع کرتے ہیں انسانی تاریخ کے اس عظیم سفر کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ہمیں اللہ کے پیغام، انبیاء کرام کی قربانیوں اور حق کی تلاش کی ایک روشن داستان سے روبرو کرواتا ہے۔ اور اب تاریخ کا سب سے روشن اور عظیم باب شروع ہونے والا تھا۔ 570 عیسوی کے قریب مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی، امانت اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ دنیا جہالت کے اندھیروں نے ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ اقرا کے لفظوں کے ساتھ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور انسانی تاریخ کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، انصاف، رحم اور اخلاق کی دعوت دی، مگر مکہ کے سرداروں نے اس پیغام کو قبول کرنے کے بجائے مخالفت اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں نے سخت تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور بے شمار صحابہ نے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی۔ آخر اللہ کے حکم سے ہجرت کا وقت آیا اور مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ بدر، احد اور خندق جیسے معرکے ہوئے اور دھیرے دھیرے اسلام کا پرچم بلند ہوتا گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور وہی لوگ جو کبھی دشمن تھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور رحمت کے گواہ بن گئے۔ کچھ ہی سالوں میں عرب کے اکثر علاقے اسلام کے نور سے روشن ہو چکے تھے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آخری پیغام دیا اور فرمایا کہ سب انسان برابر ہے اور کسی عرب کو کسی اجامی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ 633 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عظیم امانت کو آگے بڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت عثمان غانی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشکل حالات میں بھی عدل اور صبر کی مثال قائم کی۔ وقت کے ساتھ امیہ اور عباسیہ کی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں علم، فلسفہ، حساب، طب اور سائنس میں عظیم ترقی ہوئی۔ بغداد، دماسکس اور قرطبہ علم اور تہذیب کے مرکز بن گئے۔ مسلمان علماء اور محدثین نے قرآن اور سنت کے علم کو محفوظ کیا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسے بزرگوں نے فقہ اور دین کی خدمت کی۔ مگر دنیا کا دستور تھا کہ عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ آپاس کے اختلافات اور سیاسی کمزوری نے اسلامی دنیا کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ کروسیڈز اور منگول حملوں نے کئی شہروں کو تباہ کر دیا۔ 1258 عیسوی میں بغداد بھی منگولوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن اسلام کا نور ختم نہ ہوا۔ مسلمانوں نے پھر سے اپنے آپ کو سنبھالا اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ عثمانی سلطنت ابھر کر سامنے آئی اور 3 بار اعظم تک اپنی قوت کا سکہ جمایا۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد الفاتح نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا اور شہر کا نام استنبول رکھا گیا۔
صدیوں تک عثمانی سلطنت اسلامی دنیا کی نمائندہ قوت بنی رہی۔ اسی دوران ہندوستان میں دلی سلطنت اور پھر مغل سلطنت قائم ہوئی۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک نئے تہذیبی اور سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ مگر وقت کے ساتھ یورپ میں انڈسٹریل انقلاب اور سائنس کی ترقی نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یورپین طاقتیں مضبوط ہوتی گئیں اور کئی اسلامی ممالک ان کے قبضے میں آنے لگے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1924 میں عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی دنیا مختلف قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور اسی سال بھارت بھی آزاد ہوا۔ دنیا دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کا میدان بن گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی نئی منزلیں طے کی۔ انسان چاند تک پہنچ گیا۔ کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ 21ویں صدی کا آغاز ہوا تو دنیا اور بھی زیادہ متبادل ہونے لگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسمارٹ فونز اور ڈیجیٹل انقلاب نے زندگی کا انداز بدل دیا۔ مگر ساری ترقی کے باوجود انسانیت اب بھی امان، انصاف اور روحانی سکون کی تلاش میں ہے۔ آج بھی قرآن کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم 2026 کے قریب ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں ترقی اور فتنے دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دنیا کی طاقتیں بدل رہی ہیں، ٹیکنالوجی روز نئے دروازے کھول رہی ہے اور انسانیت ایک نئے مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن ایک سچ آج بھی وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، کہ کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے پیغام پر چلنے میں ہے، اور وقت کا پہیہ اب بھی رکا نہیں ہے۔ آنے والا کل کس کے لیے کیا لے کر آئے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ایک دن یہ دنیا اپنے انجام کی طرف ضرور بڑھے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب قیامت برپا ہوگی اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا انسانی تاریخ کا یہ عظیم سفر، جو انبیاء کی قربانیوں، بادشاہوں کے عروج و زوال، تہذیبوں کی تعمیر اور انسانیت کے امتحانوں سے گزرتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا۔ دنیا روز بدل رہی ہے، نئی قوتیں ابھر رہی ہیں، ٹیکنالوجی انسانی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے آئی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر اسپیس ایکسپلوریشن تک انسان ایسی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے جن کا تصور بھی کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ان تمام ترقیوں کے درمیان انسانیت ایک بار پھر بے چینی، جنگوں، ناانصافی اور روحانی خلاپن کا شکار نظر آتی ہے۔ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل چکے ہیں۔ ہر زبان، ہر نسل اور ہر ملک میں لوگ اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مساجد آباد ہیں، قرآن کی تلاوت ہر کونے میں سنائی دیتی ہے، اور دین کا پیغام انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فتنوں کا دور بھی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی لالچ، ناانصافی اور اختلافات انسانیت کو پھر سے امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور کئی نشانیاں اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہیں، اور پھر وہ وقت بھی قریب آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ حق اور انصاف کو قائم کریں گے اور اللہ کے دین کی سچائی کو واضح کریں گے۔ لیکن آخر کار ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے۔ ایک دن یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر اور یہ پہاڑ سب اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں گے، اور پھر وہ دن آئے گا جب تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ کسی بادشاہ کی سلطنت کام نہیں آئے گی،
کسی دولت کا فائدہ نہیں ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اس دن اصلی کامیابی صرف ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر چلنے والے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی یہ کہانی صرف ماضی کی داستان نہیں تھی، یہ ہماری کہانی ہے، یہ انسانیت کی کہانی ہے، اور اس کہانی کا اگلا صفحہ اب ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ کیا ہم حق کا راستہ اختیار کریں گے؟ کیا ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے؟ کیا ہم اپنے رب سے ملنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا ہے، اور وقت کا پہیہ اب بھی رکا نہیں ہے، سفر جاری ہے، اور پھر ایک دن وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے انسانیت کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دنیا اپنی آخری منزلوں کی طرف بڑھ چکی ہوگی، فتنے بڑھ جائیں گے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ اپنے اصل مقصد کو بھولنے لگیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور اس کا ہر فیصلہ اپنے مقرر وقت پر پورا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے حکم سے حق اور انصاف کو قائم کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ امن اور سکون کا دور ہوگا، لیکن پھر ایک دن وہ وقت بھی آ جائے گا جب دنیا کا سفر اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگے گا۔ سور پھونکا جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل اٹھیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں آنے والی ہر روح اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر دی جائے گی۔ اس دن نہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی امیر اپنی دولت کے ساتھ، نہ کوئی طاقتور اپنی قوت کے ساتھ۔ ہر انسان تنہا کھڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کامل عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ آئے ہوں گے، ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی، اللہ کی رضا اور جنت کی ناختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہ عظیم سفر، جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیغامات سے روشن ہوا، اپنی مقرر منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ صرف تاریخ کی کہانی نہیں، آج بھی وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، آج بھی انسان کو موقع دیا جا رہا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور آج بھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس راستے کو چنتے ہیں، کیونکہ ایک دن نہ تاج بچیں گے، نہ تخت بچیں گے، نہ دولت بچائے گی، نہ شہرت، بس ہر روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر ایک نئی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہوگا، جہاں کبھی موت نہیں ہوگی، جہاں وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جہاں ہر چیز کا اصلی انجام ظاہر ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی انسانی تاریخ کا یہ عظیم سفر اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل سفر تو اس دن شروع ہوگا جب ہر روح اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، جب نہ نسب کام آئے گا، نہ مال، نہ دنیا کی شہرت، صرف ایمان اور صرف اعمال۔ اس دن سچ اور جھوٹ کے درمیان ہر پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے غمگین، کچھ لوگ ہمیشہ کی کامیابی پالیں گے اور کچھ لوگ اپنے کیے پر حسرت کریں گے، اور پھر وقت کا سفر رک جائے گا، موت ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہی انسانی تاریخ کا آخری منظر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا سفر قیامت پر اپنے انجام کو پہنچائے گا، اور پھر ایٹرنٹی بگنز۔ ہر روح کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹو بی کنٹینیوڈ ان دا ہیئر آفٹر۔ ہزاروں سالوں سے چلنے والی انسانی تاریخ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی، دنیا اپنی آخری سانسوں پر ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے
فرشتہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک ایسی آواز جس نے کبھی اس کائنات میں اس سے پہلے کوئی مثال نہ دیکھی ہوگی، اور اسی لمحے ہر زندہ مخلوق پر دہشت طاری ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، سمندر ابال اٹھیں گے، زمین لراز اٹھے گی، اور وہ نظام جو اربوں سالوں سے قائم تھا پل بھر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس دن نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی سپاہ سالار، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی قوم، نہ کوئی سلطنت، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کا مزہ چکھے گی، اور پوری کائنات خاموشی میں ڈوب جائے گی، ایک ایسی خاموشی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ نہ آسمان، نہ زمین، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی، اور صرف اللہ رب العزت باقی رہیں گے، جو ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ چیپٹر 5۔ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور وہ تمام لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں آئے، سب دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، بادشاہ بھی، فقیر بھی، نبی بھی، امتیں بھی، ہر روح اپنی قبر سے اٹھ کھڑی ہوگی، حیران، پریشان، اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار۔ یہ دنیا کا انجام تھا، لیکن انسان کے اصل سفر کا آغاز اب ہونے والا تھا۔ اب نہ دنیا تھی، نہ موت، نہ وقت کی پابندی، اب ہر روح کو اپنے اعمال کا حساب دینا تھا، اور ہر انسان کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا تھا۔ اور پھر خاموشی کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوگا، ایک ایسا دن جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس دن تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی میدان میں جمع ہوگی، جہاں نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی راز چھپا رہے گا، اور ہر روح اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ لیکن میدان حشر میں کیا ہوگا؟ لوگ کس حالات میں اٹھائے جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کا عدل کس طرح ظاہر ہوگا؟ یہ سب ہم دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا۔ اس دن بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، والدین اور اولاد بھی اپنی فکر میں ہوں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ شہرت، نہ دنیا کی طاقت، ہر روح صرف اپنی نجات کے بارے میں سوچے گی۔ تمام انسانیت انتظار میں ہوگی، کب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شروع ہوگا، کب حساب لیا جائے گا، کب ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر وہ لمحہ قریب آئے گا جس کا انتظار پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو ہوگا، اور پھر انتظار کے بعد وہ عظیم لمحہ آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کے کامل عدل کا ظہور ہوگا، نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی کی نیکی ضائع کی جائے گی، اور نہ ہی کسی گناہ کا حساب بھلایا جائے گا، ہر روح کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اعمال نامہ پیش کیے جائیں گے، وہ ہر بات، ہر الفاظ، ہر نیت اور ہر عمل جو دنیا میں کیا گیا تھا سب لکھا ہوگا، کہ کوئی چھوٹی یا بڑی بات چھوڑی نہیں گئی، سب کچھ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اس دن نہ صرف فرشتے گواہی دیں گے بلکہ زمین بھی گواہی دے گی، اور انسان کے اپنے عذاب ہی اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور کوئی بھی حقیقت چھپی نہیں رہ سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میزان قائم کیا جائے گا، اور ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں، سچ اور جھوٹ، اخلاص اور ریا، سب کا حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا عدل پوری طرح ظاہر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ خوشی کے ساتھ اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں حاصل کریں گے، اور وہ خوشی سے پکار اٹھیں گے، دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ اور کچھ لوگ افسوس اور حسرت کے ساتھ اپنا اعمال نامہ حاصل کریں گے، اور کہیں گے کاش مجھے میرا حساب نہ دیا جاتا۔ لیکن اب فیصلے کا وقت قریب آ چکا ہوگا، ہر شخص اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اور ہر دل ایک ہی چیز چاہے گا، نجات، کامیابی
اور آل اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ لیکن اب ایک اور عظیم مرحلہ باقی تھا، ایک ایسا مرحلہ جس کی تمنا تمام مومنین کریں گے اور جس کی امید میں تمام انسانیت منتظر ہوگی۔ حساب اور میزان کے بعد تمام انسانیت ایک اور عظیم مرحلے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دل خوف اور امید کے درمیان ہوں گے اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوگا۔ اس دن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، اور ہر نگاہ اس رحمت کی منتظر ہوگی جو تمام جہانوں سے وسیع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ وہ رب جو دنیا میں بھی سب سے زیادہ مہربان تھا، اس دن بھی اپنی مخلوق پر رحم فرمائے گا، اور ہر فیصلہ اس کے کامل عدل اور بے پناہ رحمت کے مطابق ہوگا۔ تمام انسانیت ایک عظیم فیصلے کی منتظر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کا مرحلہ ظاہر ہوگا۔ ہر شخص نجات کی امید میں ہوگا، اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جب تمام انسانیت پل صراط کے قریب خاری ہوتی ہے، ایک ایسا پل جو جہنم کے اوپر قائم ہوگا اور جس پر ہر شخص کو گزارنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح تیز گزر جائیں گے، کچھ لوگ سستی اور خوف کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور کچھ لوگ پھسل کر رک جائیں گے۔ یہ وہ آخری امتحان ہوگا۔ اس دن انسان کو اس کے اعمال ہی سنبھالیں گے۔ نیکی اس کے لیے روشنی بن جائے گی، اور گناہ اس کے قدم روک دیں گے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اثر وہاں دیکھے گا۔ کچھ کے لیے یہ سفر آسان ہوگا، اور کچھ کے لیے بہت سخت۔ نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل نے تصور کیا۔ ہر غم ختم ہو جائے گا، ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ درد، نہ اداسی، صرف سکون ہی سکون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ وہ زندگی ہوگی جس کا کوئی انجام نہیں اور نہ ہی کوئی خاتمہ، اور جو لوگ اس منزل تک پہنچ گئے وہ سمجھ جائیں گے کہ اصل زندگی تو وہ تھی ہی نہیں جو دنیا میں گزری۔ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے عدل اور رحمت کا نتیجہ ہوگا۔ اور پھر سب کچھ اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہمیشہ کی کامیابی پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے حسرت اور افسوس میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن اب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنی اصل حقیقت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب ہر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا صرف ایک امتحان تھی، ایک چھوٹا سا سفر جس کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق گزارے۔ انسان کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ نہ مال اصل کامیابی تھی، نہ شہرت، نہ طاقت۔ اصل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اور وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی کو سچ، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گزارا۔ اور اب ہر روح کو یہ پیغام مل چکا ہوتا ہے کہ وقت جو ملا تھا وہ واپس نہیں آتا، اور جو فیصلے دنیا میں کیے گئے وہ ہمیشہ کا انجام۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ انسان کتنا آگے گیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کس حال میں گیا، ایمان کے ساتھ یا غفلت کے ساتھ، اور یہی فیصلہ اس کی ہمیشہ کی زندگی طے کرتا رہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی انسانی تاریخ کا یہ عظیم سفر اپنی مکمل حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک سفر جو دنیا سے شروع ہوا اور ہمیشہ کی زندگی پر ختم ہوا۔